السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر کے آپ تشریف لائے۔ اس کے آج کے اس یہاں پہ ہمارے جمع ہونے کے مقاصد کیا ہیں، اس کو ہم لیٹر آن ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کے اس سیمینار کا اور مجلس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں حافظ مبشر الحسنین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. جزاکم اللہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں امان اللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی
خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں، ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں. ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں. وہ کہ خدا ہے ثنا سنتا ہے. وہ کہ خدا ہے ثنا سنتا ہے. اور مجھ پر رحمت اے میرے آقا کرنا، اور مجھ پر رحمت میرے آقا کرنا، کہ حق میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، کہ حق میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. مل کے پڑھ. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. صحابہ کے جرمٹ میں بدر الدجا، ہے صحابہ کے جرمٹ میں بدر الدجا. نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے. موت لائی حیات اب نئی زندگی، موت لائی حیات اب نئی زندگی. لطف یہ مر مر کے جینے میں ہے، لطف یہ مر مر کے جینے میں ہے. اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اور بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں. ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڈ دے اوئے تے میرا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وہی رب کے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں، وہی رب کے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں، کہ تمہارا رب اور ملائکہ، کہ تمہارا رب اور
مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جزاکم اللہ. اب اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمانے کے بعد اب آج کے سیمینار کے عنوان اور جیسا کہ آپ بینر کی طرف اگر دیکھ رہے ہوں گے تو اس انسٹیٹیوٹ کے کچھ مقاصد کی طرف ہم آتے ہیں. میں نے جب میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی تو میں نے سوچا کہ ہمارا جو علاقہ ہے اسپیشلی ہمارا جو گاؤں ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ایجوکیٹڈ ولیج کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے جو مہمان گرامی ہیں ان کی اطلاع کے لیے بھی ہے کہ اس کو ایک ایجوکیٹڈ ولیج کا نام دیا جاتا ہے. یعنی گرد و نواح میں یہ بات مشہور ہے کہ سہاوا وڈیچہ جو ہے یہ پڑھا لکھا جو ہے وہ لوگوں کا گاؤں ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ اس سے پہلے سیاست بھی بہت زیادہ عروج پہ ہے ٹھیک ہے اور تعلیم بھی بہت زیادہ عروج پہ ہے. تو کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا جائے جس میں ہم علمی اور تحقیقی عنوانات پہ بات کر سکیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم خطابت کے اس میں آئیں ٹھیک ہے وہ ایک اور انداز ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک تحقیقی اور ریسرچ لیول پہ کسی بھی عنوان کو لے کے آئیں اس کو ڈسکس کریں. مزید ہم اس کا دائرہ کار جو ہے وہ آپ سب احباب کی مشاورت سے بڑھائیں گے. تو اسی لیے میں نے کوشش کی کہ تمام کے تمام احباب جو ہیں وہ ایسے ان کا انتخاب کیا جائے کہ جو ہے اپنے فن کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں ٹھیک ہے وکلاء موجود ہیں ماہر تعلیم جو ہے وہ موجود ہیں بینک سے ان کا تعلق ہے وہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور سارا کا سارا جو پڑھا لکھا سٹف ہے وہ آج ہمارے پاس موجود ہے. میں فردن جو ہے وہ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آج اس پلیٹ فارم سے جو پہلا عنوان جو ہے چنا گیا وہ تھا سر کی مشاورت سے. میں تعارف کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے جو عنوان چنا گیا وہ تھا کہ اتحاد بین المسلمین اس کی اہمیت کیا ہے اور کون سا لاہے عمل ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان جو یونٹی ہے اس کو ہم آگے لے کے چل سکیں. تو یہ جو تھا اس سے ہم نے چاہا کہ اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا جائے. تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ سم ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے اختلاف اور ایک ہے تفرقہ. اگر تفرقے کو ہم نکال دیں تو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے یونٹی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. ایک عام بندے کو یہ بات جو ہے وہ سمجھانی مشکل ہے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھا گیا. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے کہ کیوں ایک شخص اس کو کہتا ہے کیویں اسی کو ایک کہتا ہے کنج ٹھیک ہے اسی کو ایک کہتا ہے کداں ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو الفاظ ہیں الفاظ تو ایک ہی ہیں الفاظ مختلف ہیں ان کا معنی جو ہے وہ ایک طرح کا بنتا ہے. تو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ بھئی ان سب کا معنی جو ہے وہ ایک جیسا ہے
تو بات جو ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے کی طرف آ جاتی ہے. ہمارے ایک استاد اگزامپل دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے انگور لا دیجئے، دوسرے نے کہا کہ مجھے گریپس لا دیجئے، اور تیسرے نے کہا مجھے عنب لا دیجئے. ٹھیک ہے، اب وہ تینوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. کوئی چوتھا بندہ اس نے پوچھا جی کہ کیا چیز چاہیے آپ سب کو؟ تو انہوں نے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے سارے آپ پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی مطلوبہ چیز جو ہے وہ لا کے دے دیتا ہوں. تو اس نے سب کو جو ہے وہ انگور لا کے دے دیے. تو سارے کے سارے جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ ہم اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کی، اور اس کا لاہ عمل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس یونٹی کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے اس سلسلے میں نوٹ کیا. علامہ فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارا سب کا اصل چیز تو ایک ہی ہے، تو پھر ہم میں اتنا تفرقہ کیوں ہے؟ تو آج اس پلیٹ فارم سے، الضحیٰ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں نے پہلی جس شخصیت کو دعوت دی، اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کی. اب وہ بندہ جس کو میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اتنے اس کے خصائص ہیں کہ میں خود دنگ رہ جاتا ہوں. مطلب میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی تک گیا ہوں، لیکن میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سر سے سیکھتا ہوں. ان شخصیت کا نام ہے پروفیسر عبد الرحمان صاحب. یہ بیسیکلی بینکرز ہیں، بینک سے ان کا تعلق رہا ہے، لیکن ان کے اندر جو علم کی وسعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو عطا کی ہے، آپ جو ورلڈ ریلیجنز ہیں، دنیا کے جو مذاہب ہیں، ان میں سے کسی بھی مذہب کو لے کے آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ ایک وقت میں تیار ہوتے ہیں کہ تمام مذاہب پہ بات کر سکیں. آپ کرسچینٹی پہ بات کرنا چاہیں، عیسائیت پہ بات کرنا چاہیں، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ مسلمان میں اور عیسائی میں کیا فرق ہے اور کس وجہ سے جو ہے ہم عیسائیت جو ہے اس کی طرف نہیں جاتے. ایک تو ہے نا کہ ہم جو ہے وہ سیدھا سادہ سے بھائی نہیں مانتے ہم، ٹھیک ہے. ایک مسلمان کو یہ بات سمجھانی جو ہے وہ آسان ہے، لیکن ایک دوسرے مذہب کا انسان جو ہے اس کے سامنے دلائل سے بات کرنی پڑتی ہے. آپ جوڈائزم پہ بات کر لیں، یہودیت پہ بات کر لیں تو وہ آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح بہائیت پہ بات کر لیں، مرزائیت پہ بات کر لیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی اسلامی کتب ہیں جن کا آپ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور اس میں قرآن بھی شامل ہے، احادیث بھی شامل ہیں، اور اسی طرح دوسری کتب جو ہیں وہ 13 کے قریب ایسی کتابیں ہیں جو آپ تصنیف فرما چکے ہیں، ان کے آتھر ہیں. تو میں واللہ آپ کے سامنے نہیں،
آپ لوگوں کے سامنے ایسی شخصیت لے کے آیا ہوں کہ کل جو ہے ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ترسیں گے. ٹھیک ہے. تو پروفیسر عبد الرحمان صاحب رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے اور یہ مختصر سا ان کا تعارف ہے. اب میں انہی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اتحاد بین المسلمین اہمیت اور لاہ عمل پر اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کو مبارکباد کہ انہوں نے ایسا بہترین ادارہ بنایا جس کے تحت شہر میں بھی کام کیا جائے تو بہت قابل تعریف، اور گاؤں میں کام کرنا تو ایک بالکل ہی مثالی بات. اللہ پاک ان کو برکت دے اور ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے تاکہ تو آپ کے گاؤں کو بھی اور دوسروں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو. ریسرچ کام ہی ایسا ہے کہ جس میں اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی ہی امید کی جاتی ہے. حضرت حافظ صاحب نے جو آیت پڑھی ہے بالکل بی فٹنگ جس کو کہتے ہیں، بہت فٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم سب کے سب مل کر، حکم ایک کو نہیں ہے پوری امت کو ہے کہ سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو. بات شروع کرنے سے پہلے دو واقعات آپ سن لیں اور اس کے بعد آپ کو بہت آسانی ہوگی ساری بات سمجھنے میں بھی، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے. 2006 کی بات ہے، ایک میل آئی، ایک پاکستانی نے وہ میل بھیجی تھی. اس نے کہا کہ میں پشاور کے قریب کسی قبائلی علاقے کا رہنے والا ہوں اور کویت میں کام کرتا ہوں کسی کمپنی میں. تو کمپنی نے مجھے برطانیہ جانے کے لیے کہا کہ بھئی فلاں کام ہے، تو اس سلسلے میں کمپنی کے کام سے میں نے برطانیہ جانا تھا. تو میں پاسپورٹ لے کے گیا کویت میں، جو برطانیہ کا وہ سفارت خانہ ہے وہاں پر میں نے پاسپورٹ دیا ویزے کے لیے، ساتھ کمپنی کا لیٹر تھا. تو اتنی سی وہ کھڑکی ہوتی ہے جس میں سے وہ پاسپورٹ اندر بھیجتے ہیں. تو وہ جو ویزا افسر تھا اس نے مجھے ایسے دیکھا، اس نے کہا تم فلاں ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر شمس العارفین کویت جائیں، وہاں پر برطانوی سفارت خانے جائیں اور وہ سفارتکار جو ہے وہ پوچھے کہ شمس صاحب کیا حال ہے آپ کا، صحابہ بڑا تھا میں فلاں نمبردار صاحب سارے ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے حیران ہی ہونا کہ یار انگریز ہے، کویت میں بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ کا آدمی ہے، میں پاکستان سے ہوں، یہ مجھے کیسے جانتا ہے اور ہمارے گاؤں کے نمبردار کو بھی جانتا ہے. تو کہتا اس نے مجھے پوچھا اچھا تو فلاں ہوتا فلاں کے بیٹے وہ نمبردار تمہارے گاؤں کا، وہ کیسے ہیں وہ سارے لوگ. وہ کہتا میں بے ہوش ہونے کے قریب. یار یہ کیا قصہ یہ بتا رہا ہے. میں نے کہا یار تم برطانوی نہیں ہو. اس نے کہا ہاں میں برطانیہ کا ہوں. تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تو پہلی دفعہ سفارت خانے آیا ہوں. اس نے کہا بھائی میں انگریز ہوں، عیسائی ہوں اور آپ کے گاؤں میں 17 سال امام رہ کے آیا ہوں. آپ نے بہت توجہ سے بات سننی ہے. یہ بات مسلک سے اوپر کی پہنچ ہے. وہ نہیں مسلک مسلم کو مانتے ہیں، ان کے لیے سارے کلمہ کو ایک ہی ہے. لہٰذا جب بم پھینکتے ہیں تو سارے فرقے اکٹھے مارتے ہیں. کہتا میں نے گاؤں میں بتایا وہ سارے کے سارے 17 سال کی نماز نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا واقعہ یہ کہ نواب احمد سعید چھتاری انڈیا کے تھے، یو پی کے تھے. جو دنیاوی عہدے دنیا میں مل سکتے ہیں وہ سارے اس نے انجوائے کیے. گورنر بھی تھا وہاں پر، وزیر اعلیٰ بھی رہا، وائسرا کی کونسل کا رکن بھی رہا. 1882 میں پیدا ہوا، 1884 میں، اور 1982 میں 94 سال کی عمر میں فوت ہوا. تو وہ آدمی اس نے دنیا جہان کے وہ دنیاوی عروج سر کا خطاب کو اس لیے بہت ہی ابتدائی بات تھی. اس نے اپنی بیٹی بھی لکھی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کسی سرکاری دورے پر برطانیہ گیا. اب انگریزوں کے دور میں گورنر صرف انگریز ہوتا تھا. اگر انہوں نے ہندوستانی کو اور مسلمان کو گورنر بنایا تو اس کا مطلب آپ سوچیں کہ اس کا کیا تعلق ہوگا.
وہ کہتا میں وہاں پر دورے پر گیا تو جو سرکاری کام تھے وہ بھی کیا، تو وہاں پر ان کا جو ایک فوجی افسر تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں آپ کے لیے تحفہ، آپ ہمارے دوست ہو۔ کار میں بٹھایا، لندن سے باہر لے گیا کہیں، وہاں پر جا کے وہ کار ادھر چھوڑ دی، ایک فوجی جیپ آئی اس میں بٹھا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا چپ کر کے بیٹھ رہو اور یہاں پر سوال جواب نہیں کرنا، یہ آپ کو ہم نے خاص عزت دی ہے کہ ہم آپ کو اپنا ادارہ دکھا رہے ہیں، لیکن سوال نہیں کرنا، اگر سوال کرو گے تو یہی سے واپس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا میں گیا، بالکل جنگل میں ایک بہترین عمارت، اور جس کمرے میں جائیں مسلمان طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں قرآن کا درس ہو رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دوسرے میں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ پڑھائی جا رہی ہے، اور کسی جگہ پر مناظرہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں تقدیر کے مسائل، نور بشر کے مسائل، حاضر ناظر کے مسائل، جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں مسلمانوں میں، وہ وہاں پر بچوں کو سارے کے سارے مسلمانوں کو بچوں کے لباس جیسے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ وہ ٹوپیاں، اور ساتھ میں نے کہا یار اتنا بہترین ادارہ تم نے دینی مدرسہ بنایا ہوا، اس کی مشہوری کرو تاکہ مسلمانوں میں تمہارا امیج بہتر ہو۔ اس نے کہا چوپن میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے کرسچین ہیں، ان کو ہم نے تیار کر کے تمہارے امام بنانا ہے۔ اور 1 لاکھ آدمی اس وقت تک ہمارا ٹارگٹ ہے، 1900 سال کے قریب 1 لاکھ آدمی کا ہمارا ٹارگٹ ہے، جب فنڈ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر زیادہ ہو جائیں گے۔ تو بھائی میرے یہ ہے صورت حالات۔ اب جو میں بات کروں گا وہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی، تو میں کچھ وہ دیکھ کے بات کروں گا تاکہ ہماری بات ٹو دی پوائنٹ رہے، ادھر ادھر کی بات نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو سب کے سب، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کیوں کہ جس نے مشین بنائی ہوتی ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اول تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ یہ آپ دیکھ لیں کتنی جماعتیں بنتی ہیں، کتنے گروپ بنتے ہیں، ان میں پھر تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہے انسانی فطرت۔ تو اللہ پاک نے اسی کے پیش نظر کہا کہ بھائی سارے کے سارے اکٹھے رہو، قرآن تمہارا مرکز ہے، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اب جو جو انسانی خصوصیت تھی یہ الگ الگ ہونے کی اور آپس میں اختلاف کی، اس پر یہ دشمنوں نے تیل ڈالا، اور انہوں نے ہمیں اس طریقے سے، اب یہ ایف سی کالج کا آپ نے نام سنا گا لاہور میں، اس کو عام آدمی پڑھتا ہے فار مین کرسچین کالج، وہ فار مین نہیں، وہ فور مین ہے لفظ، پادری تھا فور مین، ایک مسجد میں مؤذن بن کے آیا، پھر وہاں پر امام بنا، عربی فارسی جانتا تھا جو اس دور کی زبان تھی، اور کافی سال وہاں پر وہ امام رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس نے فجر کے بعد اس کے اعلان کیا کہ رات حضرت عیسیٰ میری خواب میں انہوں نے بتایا یہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، لہذا میں ایسا ہی بنا۔ اس کے ساتھ کئی مرتد بھی ہو گئے، اس کو پھر رائے گنج کے قریب اس کو کئی 100 مربع زمین ملی، ایف سی کالج اس کے نام پہ ہے، اب وہ یونیورسٹی بن گئی ہے، اور وہاں پر مرتد کرنے کے لیے الگ شعبہ قائم ہے۔ اور جو اس آدمی وہاں پر ریسرچ اسسٹنٹ تھا وہ میرے پاس آیا تھا میرے دفتر میں، جب میں بینک میں تھا تو لاہور میں ہمارا گورنر اس کے پاس ہی دفتر تھا، تو وہاں پر وہ 3 گھنٹے بیٹھ رہا، اس نے بتایا کہ میں ریسرچ کے لیے آیا ہوں، ہم ہندوستان سے یہ چیزیں منگوا رہے ہیں پلان۔ مقصد یہ کہ وہ اپنے کام میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے، کوتاہی کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ہو رہا۔ اب جناب ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا اور ہم کو الگ الگ کیا اپنی کوششوں سے، ہم ان کی باتوں میں آ گئے۔ دوسرا گروپ ایک وہ ہے جس نے مذہب کو انڈسٹری سمجھ رکھا ہے، وہ مذہب کو صنعت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی کمپنیز ہیں، جیسے لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور اس میں درجے ہیں، اس کے بعد پرائیویٹ بزنس ہے، سول پروپرائٹرشپ وغیرہ، ہر طرح کے ان کے ہاں درجے ہیں۔
انہوں نے اپنی اپنی وردی الگ مقرر کر لی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں اپنی اپنی مقرر کرتی ہیں. اذان کی طرز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں گروپ کی اذان ہو رہی ہے، یعنی طرز بھی اپنی مخصوص کر دی. اور اس میں پیسہ اتنا ہے، سن 2000 کے قریب ایک آدمی لاہور سے جمعہ پڑھنے آیا جس مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں. لڑکا سا تھا تو اس سے میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ویسے میں نے پوچھا، اس سے تعارف ہوا. میں نے کہا تم فلان جگہ پر رہتے ہو تو فلان صاحب آتے ہیں وہاں پر پڑھنے کے لیے؟ اس نے کہا جی ہم نہیں اس کو بلا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی 10 لاکھ روپے گھنٹہ لیتا ہے. کیوں بھائی 10 لاکھ روپے گھنٹہ سمجھ میں آئیے آپ کے کہ کوئی دے سکتا یا وہ ہمیں ملتا؟ اب اس کی آپ جو مرضی اس کو دلیل دیں، بھائی اس کو 10 لاکھ نظر آ رہا ہے 1 گھنٹے کا، وہ کیسے آپ کی بات مانے؟ اور اس کے 20-25 سال بعد وہ فوت ہوا ہے، اس کا مطلب اس کا ریٹ 20 لاکھ روپے گھنٹہ تو ہوگا آسانی سے. یہ ہے صورتحالات. ان لوگوں نے مذہب کو انڈسٹری بنا دیا ہے، صنعت بنا دیا، اپنی الگ وردی مقرر کی ہر ایک نے. اور اسی طرح جیسے صنعت اپنے کام کی مارکیٹنگ کرتی ہے، مشہوری کرتی ہے، تشہیر کرتی ہے تاکہ گاہک زیادہ سے زیادہ آئیں. اور جو حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کے بارے میں انجیل میں فرمایا تھا نا کہ تم خشکی اور تری کا سفر کرتے کہ کوئی نہ کوئی گاہک آ جائے، وہ کام ہو رہا ہے. اور یہ جو پیسہ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم میں یہ تفرقہ. اگر ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم سارے ایک ہیں، تو نہ ہم میں سے کسی کے پاس لینڈ کروزر ہوگی، نہ ہم میں سے کسی کے پاس کروڑوں اربوں ہوں گے. سارے کے سارے مسلمان کو ایک ہمارا سربراہ ہوگا جو اللہ رسول کی بات بتائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اگر ہم سارے الگ الگ ہو جائیں تو پھر ہم نے مال بھی تو کمانا، اسی کے لیے تو سارے وہ کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس نے دنیا کے بدلے دین بیچا اس کے لیے انتہائی سخت سزا کا اعلان کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب سے بڑا بدبخت اس کو کہا گیا. اور ایسے لوگ جو اس دنیا میں دین کو بیچ رہے ہیں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈال کے اپنا مال اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے لیے کسی نے کہا کہ محشر میں گئے شیخ تو اعمال نہ دار، وہاں پر اعمال نہیں تھے ان کے پاس، کیونکہ دنیا کی کمائی. جس مال کے تاجر تھے وہی مال نہ دار. کبھی ممبر پہ آیا واعظ، خیال آیا تو ہوگا ہی. کبھی ممبر پہ آیا واعظ، خیال آیا تو ہوگا ہی کہ دین کچھ اور کہتا ہے، دکان کچھ اور کہتی. جو دین بیچتے ہیں ان کو کچھ ترس نہیں آتا اس امت پر کہ یہ پہلے ہی مظلوم ہے، ساری دنیا تو پہلے ان کو مار رہی ہے، یار ہم ہی کو ترس کھا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے، آپ جہنم میں جاؤ. اور جب بھی انہوں نے فتویٰ دینا، آپ دیکھو گے کہ جتنے بھی مہدی کے دعوے دار ہیں صرف مسلمانوں میں آئے. وہ بھائی کافروں کے پاس جا، ہم تو پہلے کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو پھر مسلمان کرنے کے لیے آ گیا. تو کافروں کے پاس جاؤ، تو جا کے جب تم ان کو مسلمان کرے گا اب تو یہ مہدی ویسے ہی مان لیں گے، تیرے کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لیکن انہوں نے جب بھی آنا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے، فرقہ بازوں نے جب بھی تنگ کرنا ہے، کافر کہنا ہے. مسلمان کسی کو کرے نہ کریں، مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے. جب چلی اپنوں کی گردن پر چلی، جب چلی اپنوں کی گردن پر چلی، چوم لوں منہ تیری تلوار کا. یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ. تو ہم نے ان لوگوں سے خبردار رہنا ہے. جہاں کہیں کوئی آدمی آپ کو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتا نظر آ جائے، سمجھ لیں کہ یا تو اس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے یا اس سے متاثر ہے. اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں. عام طور پر ایسے لوگوں کی باتیں سن کر جو مسلمانوں میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے یار مسلمانوں میں کوئی مسئلہ بھی متفق نہیں، ہر مسئلے میں. حالانکہ اکثریت مسائل میں سارے مسلمان متفق ہیں. ارکان ایمان سب کے ایک ہیں، ارکان اسلام سب کے، فرائض سب کے، زکوٰۃ، روزہ، نماز، حج سب کو سارے مانتے ہیں. چند فقہی مسائل میں اختلاف جو ہے اس کو یہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی کسی بات پر اتفاق ہے ہی نہیں. جب سے یہ پرائیویٹ چینلز آئے ہیں سن 2000 سے،
اس کے لیے فی چینل وہاں سے کوئی کروڑوں ڈالر آتے ہیں، اور وہ جو چینل شروع کرنے والے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ دیتے ہیں، آگے نہیں دیتے. وہ تو دیتے ہیں نا کہ آگے دو، تاکہ وہ لوگوں میں ہماری فضا بنے. کام یہ کرنا ہے کہ مختلف خیال کے 3 آدمیوں کو بلاتے ہیں. وہ ایک شیعہ عالم کو بلا لیا، ایک سنی عالم کو بلا لیا، ایک کسی اور کو بلا لیا، اور مسئلہ ان میں رکھنا ہے متنازعہ، جو پہلے ہی ان میں اختلاف کا باعث ہے. اس میں انہوں نے اپنا موقف دینا. 20 سال سے 23 سال سے یہ کام ہو رہا ہے، اور عام بچے جو اس دوران بڑے ہوئے ہیں ان کو یہی پتا چلا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی مسئلہ متفق ہے. اب 3 عالم بلائے ہیں انہوں نے، جو 4 عالم بلائے ہیں، ایک شیعہ عالم ہے، ایک اہل حدیث، ایک دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی عالم. ان سے پوچھیں کہ بھئی نماز فرض ہے، وہ سارے کیا کہیں گے؟ بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ بھئی یار پڑھنی ہے، سارے متفق ہیں. زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ سے بچنا فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے، یتیم کا بھلا کرنا فرض ہے. کبھی ایسا مسئلہ وہ ان سے نہیں پوچھیں گے. ان سے پوچھیں گے متا کا، ان سے پوچھیں گے مسیار کا، ان سے پوچھیں گے نماز جمع کرنے کا. وہ اپنا موقع دیتے ہیں، اور بچوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ بھئی مسلمانوں میں کوئی اور مولوی کو گالی بنا دیا ان لوگوں نے، سب نے مل کے کسی محفل میں، شادی کی محفل میں، ولیمے کا کھانے کا انتظار ہو یا پھوڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی سے بات شروع ہوگی، مولوی پر بات ختم ہوگی. جو سب سے معزز تھا مسلمانوں کا طبقہ، جنہوں نے دین حاصل کیا اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کا نام ان لوگوں نے گالی بنا دیا ہے. میڈیا جو ہے ماں باپ کی جگہ جو تربیت ماں باپ نے کرنی ہوتی تو وہ میڈیا کر رہا ہے. تو میڈیا نے یہی ان کی تربیت کی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی مسئلہ متفق نہیں. حالانکہ بہت سارے مسائل زیادہ جو ہیں، آپ جناب باتیں تو ساری کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بڑا اختلاف، وہی بات. اب اس کا حل، جو بھی حل تجویز کرتا ہے وہ اپنے گروپ کے حمایت میں کرتا ہے. کسی سے آپ پوچھ لیں، اس نے اپنا سودا بیچنا ہے. اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے ساری دنیا کو دین سکھایا، گھر والوں کو بھی تو سکھایا ہوگا نا. تو سیدنا حسن سے کسی نے پوچھا کہ جی اتنے گروپ بن گئے مسلمانوں میں، آپ کہتے ہیں آپ سچے ہیں، فلاں کہتے ہیں فلاں سچے ہیں، کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، تو ہم کدھر جائیں؟ یہی سوال آ گیا. تو آپ نے وہ جواب دیا جو آپ کی شان کے لائق تھا. آپ نے اس سے کہا کہ تو نے جو سوال پوچھا ہے شرارت کے طور پر، تجھے نہیں فائدہ ہوگا میرے جواب سے، جو باقی سن رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. جو میں بات کرنے لگا ہوں بچے بڑے سارے سن لیں، اور پلیز اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلائیں جتنا پھیلا سکتے. فرقہ وارث کا جو سیدنا حسن نے بتایا ہے دی بیسٹ. آپ نے فرمایا جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ جس کام کو سارے مل کے کہیں نیکی وہ کر، جس کو وہ سارے مل کے کہیں گناہ اس کو چھوڑ دے، سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ہر آدمی کو پتا، سوائے پاگل اور بچے کے سب کو پتا یہ نیکی کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو آپ نے اس کا حل کیا بتایا کہ جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے متفقہ نیکیاں ہیں وہ کر، جو متفقہ گناہ ہے وہ چھوڑ دے، سیدھا جنت. یہی بات آپ آگے پھیلائیں کہ بھائی زیادہ باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے فقہی باریکیاں تو اسے نہیں اللہ میاں نے پوچھنی، تو اسے پوچھنا کہ بھائی نمازیں فرض تھی پڑھی، روزے فرض سے رکھے، حلال کمایا، حرام سے بچا، یہی پوچھنا اللہ پاک نے. تو یہی سارے فرقے، آپ کسی بھی فرقے والے سے پوچھیں کہ بھائی سچ بولنا اچھی بات ہے، وہ فرقے مسلمانوں کو کیا کافر بھی کہیں گے اچھی بات ہے، حلال کمانا اچھی بات ہے سارے کہیں گے اچھی بات ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اچھی بات ہے سارے کہیں گے اچھی بات ہے. بھائی جھوٹ بولنا، قتل کرنا، ڈاکہ مارنا، کسی کا حق کھانا، نجائز قبضہ کرنا بری بات ہے سارے کہیں گے بری بات. تو حضرت حسن نے یہی حل بتایا، جس بات کو سارے مسلمان فرقے کہیں یہ نیکی ہے وہ کر، اور جس کو سارے کہیں گے گناہ ہے وہ چھوڑ دے، سیدھا جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ مسئلہ مسائل پیش آتا ہے نماز کے مسائل. ہم سڑک میں ملیں، ہم بازار میں ملیں، کہیں ملیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بریلوی ہے. مسجد جو امن کا گھر ہے، اتحاد کا گھر ہے، اس میں پاؤں رکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں تو فلاں گروپ سے تعلق رکھتا ہوں،
یہ فلاں گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تو ٹوکا ٹکائی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو نماز کے لیے نہیں کہنا، جو پڑھ رہے ہیں ان کو روکنا کسی طریقے سے، یار نہ راج کام ہو، ہماری ٹور بنی رہے۔ تو سب سے زیادہ جو مسئلہ مسائل پیدا ہوتا ہے وہ نماز سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا حل بھی سن لیں کہ یہ مولانا محمد گوندلوی تھے، گجرانوالہ میں اہل حدیث مدرسہ گوندلانوالہ میں، وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ ان کو اہل حدیث امام کہتے ہیں۔ احسان اللہ ظہیر کے وہ سسر تھے اور کمپیوٹر تھے، وہ اتنا زیادہ مطالعہ تھا ان کا۔ آخری عمر میں اور ہمیشہ بخاری ہی پڑھاتے تھے، اور سب سے جو ٹاپ کا استاد ہوتا ہے وہ بخاری پڑھاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں شیخ الحدیث۔ تو انہوں نے جب آخری سالوں میں انہوں نے شاگردوں سے کہا یار زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اب جب وہ بخاری میں شروع کروں تو اس کو ریکارڈ کر لینا، اس کو لکھنا، لکھ کے مجھے وہ چیک کرواؤ اور اس کو چھپا دینا۔ انہوں نے ان کے لیکچر اس سال کے ریکارڈ کیے، لکھے، ان کو چیک کروائے، انہوں نے جو درستگی کرنی تھی کر دی۔ وہ درس بخاری کے نام سے ایک دفعہ چھپے ہیں مکتبہ قدوسیہ لاہور سے، غزنی اسٹریٹ سے، اس کے بعد وہ نہیں چھپے کیونکہ سودا نہیں بکتا، اس طرح سے سودا نہیں بکتا، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ میں نے مکتبہ قدوسیہ سے جا کے پوچھا یار وہ کتاب دے دو، کہتے یہ ہمارے پاس نہیں۔ مولانا پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک سوال پوچھا بچوں سے، اس سوال کی سنگینی پر آپ نے غور کرنا ہے۔ بات میں مولانا نے پوچھا شاگرد، ظاہر بخاری وہ ٹاپ کے لیول کے، جو ایم اے لیول کے وہی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں نماز اب گنتے جانا کتنی اس کی شرطیں، دن میں 5 بار، اور کوئی عمل دن میں 5 بار نہیں ہوتا، روزے سال کے بعد ہے، ساری زندگی میں 5 سال کے بعد، وہ بھی جس پر لاگو۔ نماز دن میں 5 بار، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 10 سال علانیہ۔ اور اب دیکھتے جائیں کہ کتنی انٹرسٹی ہے کہ رسول کریم امام ہیں، 10 سال وہ کام ہوتا رہا ہے، علانیہ ہوتا ہے، دن میں 5 بار ہوتا رہا، اور اس وقت رسول کریم کی حکومت تھی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ کسی ڈر کے آپ نے وہ کام کیا۔ تو مسلمانوں تمہاری نماز بھی آپس میں نہیں ملتی تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو تمہارا اسلام محفوظ ہے؟ تو انہوں نے شاگردوں سے کہا سوال کا جواب سوچ کے آنا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی ہم نے شام تک کافر ہو جانا ہے، بہتر ہے کہ آپ ہی بتا دیں، کوئی نہیں ہمیں اس کا جواب سوچ۔ تو اہل حدیثوں کے امام مولانا محمد گوندلوی انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا جواب صرف ایک ہے کہ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے جتنے طریقے ہیں سارے سنت ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو سونم کی باندھ کہ جتنے طریقے ہیں، انہوں نے کہا اگر اس سوال کو یہ اس طرح حل نہ کرو گے تو مجھے بتاؤ پھر اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل کوئی نہیں کسی کے پاس۔ یار 10 سال علانیہ دن میں 5 بار رسول اللہ کے پیچھے نماز ہوتی رہی ہے، وہی نہیں ہماری ملتی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی رسول اللہ نے یہاں ہاتھ رکھے، کبھی یہاں ہاتھ رکھے، کبھی چھوڑ کے پڑھی۔ ہر طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ہر گروپ کے پاس مضبوط دلیل ہے۔ جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے پلیز اس کو پڑھنے دیں اور تو روکو نہیں۔ جب کسی مسلمان کو دیکھیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ میرے رسول کو سچا رسول سمجھتا ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ جو میرے رسول کو سچا نہیں سمجھتے ان کے تو ہم پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ جو رسول اللہ کو سچا رسول نہیں سمجھتے ان کے تو آگے ہم پیالے لے کے پھر رہے ہیں بھیک کے لیے۔ اپنے بھائیوں سے ہم لڑ رہے ہیں، جو ان کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے اس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یہ 2 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ ایک تو سیدنا امام حسن کا معمولہ آپ کو بہت ساری بحثوں سے نجات دے دے گا۔ جو سادہ کام ہے وہ سب مسلمانوں کو پتا ہے، وہ کرو اور جنت میں جاؤ۔ نماز اسی پر زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ بھائی نماز کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے درست ہیں، پڑھنے دو یار ان کو یار تجھ کو تیرے استاد نے جیسے بتایا تو پڑھ صحیح، ناگا نہ کر نماز کر۔
اب جب بھی کوئی آدمی فروئی مسائل چھڑے، جمعے کے خطبے میں، جلسے میں، کسی محفل میں، سمجھ لیں یہ اصل ایشو سے نظریں خود بھی چرا رہا ہے، ہمیں بھی اس سے بے خبر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو ہے بھائی جدیدیت، روشن خیالی، یہ لفظ جو آپ نے سنے ہوں گے پرویز مشرف کے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ کیا ہے؟ 1784 میں ایک فلسفی امانوئل کانٹ نے ایک مضمون لکھا، اس کا نام تھا روشن خیالی۔ اب ظاہر تو لفظ بڑے سیٹ ہیں کہ آدمی کو وسیع نظر ہونا چاہیے، کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ اس میں مقصد یہ تھا، اس نے لکھا کہ جو آدمی اپنی عقل کے علاوہ کسی اور ذریعے کو بھی علم کا ذریعہ سمجھتا ہے وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے۔ اب وہاں سے بات شروع ہوئی انلائٹنمنٹ سے، پھر آہستہ آہستہ دور آیا رینیسانس کا، نشأت ثانیہ، حیات نو جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد بات آ گئی جدیدیت پر، اور آخری اس وقت تک اس کی سٹیج ہے ہیومنزم۔ آپ نے ٹی وی ٹاک شوز میں اور بہت کوئی پڑھے لکھوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا کلمہ کفر یہ ہے۔ کیسے مذہب تھا؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عقل کو رہنما ماننا اور اس کے علاوہ کسی علم کے ذریعے کو نہیں ماننا تو وحی ختم، نبی ختم، خدا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی خدا نہیں ہے، جتنے بھی نظریات انہوں نے گڑھے ہیں ان کی بنیاد یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں ہے۔ نیکی اس کو کہتے ہیں جس کو انسان کا دل چاہے، برائی وہ ہے جس کو ناپسند ہو۔ اگر کسی کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو نماز اس کے لیے برائی ہے ان کے خیال کے مطابق۔ اگر کسی کا بدکاری کرنے کو جی چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے نیکی ہے کیونکہ اس کا دل کرتا ہے۔ خیر و شر کیا ہے؟ خیر وہ ہے جس کو تیرا دل چاہے، شر وہ ہے جس کو جو تجھے ناپسند ہے۔ خدا کے انکار پر مبنی تصور وحی، تصور خدا، تصور نبوت، سب کی نفی پر مبنی عقل اور حواس خمسہ کو رہنما ماننے کا نظام، اس کو کہتے ہیں جدیدیت، ماڈرنٹی، ماڈرنزم، اور اس کی عروج ہے ہیومنزم۔ انہوں نے سب سے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ انہوں نے کہا استاد ہے ابلیس کا تجربہ ہے لاکھوں کروڑوں سال کا گمراہی کا، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی طرح علامتیں دے کے دوائی دیتا ہے، وہ ایسا نہیں تو وہ اس کے علامت نہ ہو تو اس کو وہ دوائی دے دے۔ اس نے نیک آدمی کو نیکی سے تباہ کرنا ہے اور برے آدمی کو برائی سے تباہ کرنا ہے، جیسا آدمی ہے ویسا اس کو صلاح دیتا ہے۔ اس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلو۔ سب سے پہلے تو انسان کو کہو کہ بھائی تیری عقل ہی سب کچھ ہے، وہی کوئی چیز نہیں۔ جب یہ مان جائے پھر اس سے خدا کا انکار بھی کرواتا۔ اور پہلے انہوں نے زندگی کے کیے دو حصے، ایک پبلک لائف، ایک پرائیویٹ لائف۔ مذہب کو انہوں نے پبلک لائف سے نکال کر پرائیویٹ لائف۔ آپ کسی سے پوچھے کہ یار نماز پڑھتا کہتا ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے، تو شراب پیتا کہتا ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جب ہم ان کو حکومت دیں گے تو سب سے پہلے وہ نماز قائم کریں، یعنی حکمران کی ڈیوٹی ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا۔ پہلے انہوں نے مذہب کو پبلک لائف سے نکال کر پرائیویٹ لائف میں بات، اور پھر جب ہیومنزم کی سٹیج آئی تو اس کو زندگی سے بھی نکال دیا، پرائیویٹ لائف سے بھی نکال دیا۔ سیاست، معیشت، معاشرت، خاندان، جتنی چیزیں جن میں مذہب دخل دیتا تھا، اجتماعی جتنے معاملات ہیں ان سب کو انہوں نے پبلک لائف میں رکھا، اور اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں۔ سیکولرزم کیا ہے کہ اجتماعی معاملات میں نہ مذہب دخل دے، نہ مذہبی لوگ دخل دیں، نہ مذہبی ادارے دخل دیں۔ اب یہ جو خاندان ہے،
اس کے بارے میں ان کی کوشش ہے، کیونکہ پوری دنیا کا نظام اس ایک بنیادی یونٹ پر کھڑا ہے. میاں بیوی سے مل کر جو گھر بنتا ہے پوری دنیا اس پر کھڑی ہے. ان دونوں اینٹوں میں سے ایک کھسکا دیں تو پوری دنیا کی عمارت گر جائے گی. انہوں نے اس کا نام رکھا انفارمل فیملی سسٹم. جو ہم پہلے کرتے تھے نکاح سے، وہ ہے فارمل فیملی سسٹم. وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آدمی کو آپ باندھ دیتے ہیں، عورت پر ظلم بڑا ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں نا، یہ سارا اصل میں پیچھے وہی ہے، شیطانی ابلیس کا تیار کردہ مکمل نظام زندگی ہے یہ جدیدیت. وہ کہتے ہیں کہ بھائی انفارمل فیملی سسٹم ہو، بغیر نکاح کے اکٹھے رہو، جنی نیبو گئی چنگی نیبو گئی، اس کے بعد اپنے اپنے کا. یہی وہ میرا جسم میری مرضی. آج اشتہار آ گیا نا ٹویٹر پر، فاطمہ جناح کی فوٹو 8 مارچ کو ان کا مارچ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. میں جتنی تو شرطیں بتا رہی ہیں کہ میں تیری جرابیں میں نہیں ڈھونڈی ہوں، تجھے کھانا بھی نہیں کروں کر کے دوں گی، تو بیوی کرنی کس لیے ہے؟ حکیم نے دسیا بھی ضرور کرنی ہے نا جی. اور یہی شرطیں تو رکھ کے کسی بھی ادارے میں ملازمت کے لیے جا تجھے رکھتے ہیں، وہاں پر ساری باتیں سنتی ہیں، شوہر کی باتیں سنتی ہیں. اب آپ دیکھیں گے پڑھی لکھی خواتین میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی. کیوں؟ بات نہیں سنتی. وہی خاتون جب ملازمت کرتی ہے تو وہاں پر افسر کی ساری باتیں سنتی ہیں. انہوں نے یہ تبلیغ کی ہے کہ بھائی مذہب کو زندگی سے نکال دو، خدا کو زندگی سے نکال دو. یہ ہے اصل چیلنج. اور الحاد، انکار خدا ایک اتنی بڑی آندھی کی طرح انٹرنیٹ پر موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب پر یہ الحاد کی تبلیغ ہو رہی ہے. اور اسی لیے بدکاری اور باقی سارے کام جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. یہ ہے اصل چیلنج. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے عقلی اور علمی طور پر یہ ثابت کرنا ہے کہ خدا ہے. علمی طور پر ان کو کنفرم کرنا ہے، جیسے کہ سامنے چیزیں پڑی ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ رسول سچا، دین سچا ہے، قرآن سچا ہے. یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں، عقیدت پر مبنی نہیں ہیں، ٹھوس دلائل ہیں ہمارے پاس. اور اس کے لیے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ورنہ یہ الحاد، آپ تو فرقہ بندی میں ہوں گے نا کہ فلاں فرقہ یہ ہے، فلاں فرقہ وہ تو بھائی مذاہب کو کھا رہا ہے. ہمارے ہوتے ہیں مناظرے ان سے نا عیسائی حضرات سے. پچھلے سال بھی 13 مارچ کو تھا سچے نبی کی نشانیوں پر. آپ اس سال ہے سچے دین کی نشانیوں پر. اور ان کا جو پاکستان کا مناظروں کا جو ان کا ادارہ ہے، اس کا چیف جو ہے شفیق کمل، اس سے ہوتا ہے مناظرہ. تو وہ ہم بیٹھے ہوتے گجرا والا ایک مناظرہ تھا، تو مناظرے کے بعد بیٹھے تھے. اس میں شفیق کمل نے کہا کہ یار کوئی الحاد کے خلاف بات شروع کرتا، یہ تو مذاہب کو کھا رہا ہے. یورپ تقریباً سارا داری ہے، امریکہ تقریباً سارا داری ہے. تو بھائی یہ ہے کرنے کا کام کہ اس وقت اپنے بچوں کے ذہنوں میں اور خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں اللہ، رسول، قرآن اور اسلام اور آخرت جو ہے یہ ہم ذہن میں راسخ کریں عقلی دلائل سے. ورنہ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ اس وقت پاکستان پوری دنیا میں کوئی اور پردہ نشین، ایک ہتھیلی کے برابر جگہ میں اس کے پاس پوری دنیا ہے جس کے پاس ٹچ موبائل ہے. کسی کو آپ نہیں روک سکتے کہ نہ دیکھو. تو یہ ہے اصل صورتحال. یہ فرقہ بندی، گروپ بندی، اس کو چھوڑیں، اس طرف دھیان دیں. اس کے لیے بندے تیار کریں جو آپ کے بچوں کی تربیت کریں کہ بھئی اللہ ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچی کتاب اللہ کی، اسلام سچا دین ہے. جب ان کے ذہن میں پڑ جائے گا تو پھر وہی بات کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جب ان کے ذہنوں میں یہ پڑ جائے گا تو پھر کبھی بھی وہ واپس آنے کا اس کا امکان ہے. ایک آدمی نے، ایک بات کر کے ختم کروں، کہ ایک آدمی نے انگریز عورت سے شادی کر لی ہندوستان میں، اس کے پیچھے لگ کے نماز چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑ دیا، بھول گیا وہ مسلمانوں کو. اس سے بچے بھی 2 ہو گئے. ایک دن وہ عورت وہ اسٹور سے نکرانی سے نا وہ چیزیں نکلا جو دینی تھی وہ کوڑے والے کو، تو اس میں قرآن مجید بھی اس نے اسٹور میں پھینکا ہوتا ہے. ایسے ہی اس نے اٹھا کے نا انگریز نے ایسے عورت نے وہ پھینکا.
अब आखिर तो मुसलमानों को बचा था। उसने वो गया, उसने कुरान भी उठाया, सर को लगाया और उससे जाकर कहा तूने इसको क्यों फेंका, ये कलाम खुदा नहीं, कोई कलाम खुदा नहीं। उसने मारा उसके थप्पड़, फिर उनकी हुई लड़ाई, उसने उसको तलाक दे दी। तो रात को रसूल करीम ख्वाब में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने को फरमाया फिर था तो हमारा ही ना, बच्चा तो हमारा ही था, घर दरा पर पड़ गया तो फिर क्या हुआ। तो भाई फिर वो बाद में वली अल्लाह बना। तो आप अपने बच्चों में रसूलुल्लाह रास्ख कर दें, कभी ना कभी वापस आने का इम्कान है। बमार है ना। बहुत शुक्रिया। और आपने इतना इल्मी, तहकीकी और हर लिहाज से उन्वान को कवर किया। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर किसी के जहन में कोई इस हवाले से कोई भी खदशा हो, कोई सवाल हो, तो वो आपसे कर सकता है। एक और आप किसी के जहन में ये मुमकिन नहीं है, काबिल अमल है, तो आप पूछें, आप करें। कोई मतलब किसी मज़हब के हवाले से आपके पास सवाल हो, कोई आज का जो मौजू है इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आप सबका बारी बारी हर एक का फर्दन फर्दन शुक्रिया के साथ वालिद गिरामी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ फरमाएं। अम्मा बात कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। मैं जो डॉक्टर साहब ने फरमाया इन्हां दी स्पीकिंग, इन्हां दे अकवाल, इन्हां दी रिसर्च, इन्हें जो सोने दे पानी नाल लिखने दे काबिल। इख्तलाफ के बारे मैं एक वाकया अर्ज करा। हसनैन करीमैन दे विच इख्तलाफ हो गया, इस तो बड़ा तो कोई नहीं इख्तलाफ। जी हाँ, हसनैन करीमैन दे विच इख्तलाफ हो गया ते वड्डे भाई हसन सी ते छोटे हुसैन सी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने रुका लिखिया अपने वड्डे भाई जान तुहाडा ते मेरा इख्तलाफ हो गया, लेकिन सब तो पहले तुसी मैंने राजी कर लो, अगरचे वड्डे हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुसी अगर मैंने राजी करोगे तो सब तो पहले मेरे तो पहले जन्नत में तुसी जाओगे। जन्नत में तुसी जाओगे। जो डॉक्टर साहब ने फरमाया दारिया, दारिया का मतलब है कि जमाना खुद चल रहा है, इन चलाने वाला कोई बंदा नहीं। वाकया पेश करना है मुताबिक कि दारिया ख्याल दा बंदा सी, वो अपने शागिर्दां पे पढ़ावे, की पे पढ़ावे खुदा कोई नहीं। उस फिर मिसालां दित्तियां। उस आख्या टेबल है जी टेबल है, दीवार है जी दीवार है, छत है जी छत है, कुर्सी है जी कुर्सी है। उस क्या जेड़ी चीज नजर आउंदी होते है ते नौज बिल्ला मैंने खुदा जे नजर नहीं आउंदा तो है भी कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। कोई बख्तां दा संवारिया जिन रब ने बख्तां दा ताज पहनाया सी, उन्हां शागिर्दां विचों ही उठिया, उठ के आंदा ओ मेरे हम क्लास फैलो, मैं एक गुजारिश करना, उस्ताद जी दी अकल है, सारे आख्या जी अकल है, आखे नजर आउंदी है, कोई नहीं नजर आउंदी। उस आख्या जे एदी अकल नजर नहीं ना आउंदी ते है मौजूद, अगर खुदा है लेकिन नजर नहीं आउंदा, लेकिन मौजूद है खुदा।
یہ آ کے دریا ان چپ ہو گیا تو زبان بند ہو گیا اگوں بات انہیں اپنا دعوی نہیں کیتا داریت بے شک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں دے نال کسے داریے دا مناظرہ سی داریے دا مناظرہ سی آپ دیر نہ تشریف لے گئے انہوں کیا لہ وقت دے ایڈے وڈے امام ہو گئے لیٹ آئے نے انہاں وعدہ ہی نہیں کیتا وفا انہاں لیٹ ہونے تو بڑی غلطی ہے انہوں فرمایا ٹھہر جاؤ غلطی میں کوئی نہیں کیتی میں آیا دریا دے کنارے تے درخت ڈگا ڈگ کے پھر وہ چریا اپنے آپ پھر چر کے تو دی کشتی تیار ہوئی جدو کشتی تیار ہوئی ہے تو وہ دیتے بہ کے تو میں تواڈے کول آ گیا ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا اپنے آپ درخت ڈگے چرے وہ دے پھٹے بنن وہ دے وچ کل لگن تے پھر تسی سوار ہو کیا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا جی اے نہیں نہ ہو سکتا بغیر بنانے دے اے نہیں بن سکی بغیر چلانے دے اے نہیں چل سکی بے شک تے پھر اتنی وڈی کائنات تے آپ نہیں چلدی ان بھی چلانے تو کوئی ہے ہی نہیں تو میں گزارش کروں گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا حیوانات نو تسی دیکھو اونٹاں دی قطار ہے وہ قطار دے وچ اونٹاں نے اتنا اتفاق ہے کہ وہ اپنی قطار تو ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے وہاں نا لیکن اتفاق انہاں دا اتنا وہ کیڑیاں دیاں قطاراں ویکھو وہ مطلب ہے قطار اندر قطار چل دیاں نے کوئی اختلاف نہیں کر دیاں بطخاں نے کونڈاں دے ڈار نے اٹھدے نے رل کے جاندیاں نے لیکن حضرت انسان ہی ایسا ہے کہ چپے چپے دے انہیں اختلاف کیوں پیدا ہویا ہے اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا کونوا میں صادقین سچیاں نال لگ جاؤ تے تر جاؤ لویا سنگ بیڑی سیر کرے پیا لوہے دا ایک کنکر بھی ہوئے ان سٹو سمندر وے دریا وے تہ تک پہنچے گا لیکن منا لویا جڑا کشتی نہ لگ جائے وہ بیڑی نہ لگ جائے وہ تر جاندے اس واسطے فرمایا کونوا مع الصادقین سچیاں نہ لگ جاؤ تر جاؤ احترام ایک دوسرے دا بڑی چیز ہے کوئی عام جہا بندہ سی وہ علماء دی مجلس سی میں نے بادشاہ کا نام نہیں یاد ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پروگرام بنایا نا انہوں دا پروگرام ہوندا سی ہر آلہ تو آلہ عالم آ کے بوے اور سوالات دا جواب دے بندہ بیٹھے ہے دور جی میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے بالکل تھرڈ لائن مسئلہ پھریا کوئی تے مسئلے دا جواب اس بندے نے انج دیتا کہ کسے مفتی بھی نہیں دیتا بیٹھا دور ہے پھٹے پرانے کپڑے پائے جدو دوجی باری مسئلہ پھریا تے پھر بھی وہ علماء تو ود اس نے دیتا انہیں کیا بھئی ہن تو پہلے تھرڈ لائن تے آئے ہن سیکنڈ تے آ جا جدو اگلا مسئلہ پھریا پھر بھی اس جواب انوکھا دیتا پھر ان بادشاہ نے کہا تو فرسٹ لائن تے آ گیا فرسٹ لائن تے جدو آیا تو اس آخیا جناب کوئی تقریر فرماؤ کوئی ہوندی ہے انہاں آخیا ہاں جی تقریر ہوندی تقریر انہاں کیتی عوام ماشا کر اٹھی بادشاہ نے انہاں انعام بھی دیتا اور بہت سارا مطلب ہے نوازا ان اور لوگوں دے نگاہاں وچ وہ احترام نال بڑا ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا قول ہے
کہ میں نہیں جانتا کہ بندہ قائل اور سست بیٹھا رہے، بلکہ دین دے معاملے تے ہمیشہ چست رہے، وہ سست نہ ہوئے۔ بندہ جس وقت الوہیت اندر رکھتا ہے نا، وہ دی ہر کم جڑا وہ عبادت بنتی جاندی، وہ دا ویکھنا عبادت، سننا عبادت، سوچنا عبادت، سونا عبادت، چلنا عبادت، پھرنا عبادت، سننا عبادت، وہ دا ہر کم عبادت بن جاندہ ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے جا وہ جڑا بھی کام پہ کرتا ہوئے وہ عبادت بنتی جاندی۔ عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں، بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ایسے اوقات بندے تے آ جاندے ہیں کہ وہ دن روزہ رکھنے والا تے رات نو شام قیام کرنے والا وہ دے نال مال ود جاندے، انہاں کٹ چھڈدا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ذات سن آ کے بیٹھے ہاں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث پاک گزارش کر کے ختم کرنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا او بندہ جس نے دین دی کوئی گل سنی ایک بھی اور اگلے تک پہنچائی، اللہ دے رسول نے دعا دیتی، رسول دی دعا تو بعد کسی دی وڈی دعا نہیں، اور وہ دعا ڈائریکٹ خدا تک پہنچ دی، کیونکہ خدا نے جاندا مصطفیٰ، خدا نے جاندا مصطفیٰ، مصطفیٰ خدا دی تعریف زیادہ تو زیادہ مصطفیٰ کر سکتا ہے، اور اسی بھی کردے ہیں، لیکن خدا اپنے مصطفیٰ دی تعریف دا حق خود خدا کر سکتا ہے، کوئی بھی ہستی اور حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہاں کلمات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جا تے ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور دور دراز تو لے آئے اور ساڈے دل منور کیتے مال ڈاکٹر صاحب تو کر سکتے آپ سر الحکم فوق الادب، حکم ہو گیا ہوں ادب ختم کیتا جانا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بزرگاں دیاں موجودگیاں دے وچ دعا کرانی میری بنتی نہیں، حکم دے ٹائم دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین مال میں خیر فرما، جان میں خیر فرما، عزت آبرو میں خیر فرما، الہ العالمین ہم سب کے دین و مال و جان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، مفسدین کے شر سے محفوظ فرما، الہ العالمین میرے جتنے دوست بزرگ احباب دور سے آئے نزدیک سے آئے، الہ العالمین ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، الہ العالمین جتنے لمحے ہم سب نے اکٹھے دین کی خاطر بیٹھ کے گزارے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا الہ العالمین اس کو اپنی زندگیوں میں عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یہ جس چیز کا آج ہم نے انتخاب کیا ابتدا کی، الہ العالمین تا حیات تا قیامت اس کو آباد و شاد فرما، الہ العالمین یہ دین کے لیے ایک کام شروع کیا ہے، الہ العالمین اپنی بارگاہ میں حضور نبی اکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما، الہ العالمین یہ ہمارے پروفیسر بزرگ دور دراز سے چل کے آئے ہیں، الہ العالمین ان کا آنا
ان کا ہمارے ساتھ مل بیٹھنا قبول و منظور الہ العالمین میرے سب ساتھیوں کی نیک جائز حاجات نیک تمناؤں کو پورا فرما، حاضرین میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی نصیب فرما، الہ العالمین تمام کو اپنے اپنے نیک اور جائز تمام مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، حضور نبی اکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، سچا پیار اور امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی تابہ ابد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا ہمیشہ برقرار رہے، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ کوئی بھی دوست جائے نا جی